معروف اینکر پرسن اور کالم نگار جاوید چودھری نے کہا ہے کہ ہمارے بے شمار دانشور طالبان کی واپسی کو اسلام کی نشاط ثانیہ قرار دیتے ہوئے پگڑیوں کے ساتھ تصویریں بھی ریلیز کر رہے ہیں، لیکن میری کپتان حکومت سے درخواست ہے کہ اب جبکہ ہمارے ہمسائے میں اسلامی ریاست قیام کے عمل سے گزر رہی ہے، طالبان کے حمایتی تمام حضرات کو ان کے خاندانوں کے ساتھ کابل روانہ کر دیا جائے تاکہ یہ اسلامی ریاست کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ حکومت ان پاکستانیوں کو روانہ کر کے یہ پابندی لگا دے کہ یہ لوگ آئندہ اس کافر ملک میں قدم نہیں رکھیں گے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ یہ افغانستان میں بیٹھیں گے اور دریائے آمو کے پل پر پیاسے کتوں کی پیاس بجھانے کا بندوبست کریں گے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں جاوید چودھری کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، بچے ان کے یورپ میں ہیں اور جشن یہ طالبان کی واپسی پر منا رہے ہیں، زندگی یہ فرعون کی گزارتے ہیں اور معجزے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہ رہے ہیں۔ ہمیں بہرحال آنکھیں کھولنا ہوں گی، ہمیں یہ حقیقت ماننا ہوگی کہ اسلام صرف داڑھی، برقعے اور نماز کا نام نہیں ہے، یہ معاشرتی تبدیلیوں کا نام ہے، اور ہم لوگ نمازوں، برقعوں اور داڑھیوں کے باوجود غیر اسلامی زندگی گزار رہے ہیں۔ جاوید چودھری کے مطابق ہماری حالت یہ ہے کہ 14 اگست کو ٹک ٹاکر عائشہ اکرم بیگ کو ذلیل کرنے والوں میں آدھے نوجوان مکروہ حرکت کے بعد نماز ادا کرنے کے لیے بادشاہی مسجد گئے۔ ہم لوگ نماز چھوڑتے ہیں اور نہ ہی کسی عورت کو اور نہ ہی کسی کی املاک کو، اور یہ ہیں ہم۔ دریائے فرات پر پیاسے کتے بھی گنتے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے ہاتھ، آنکھ اور زبان سے کوئی خاتون محفوظ نہیں۔ جاوید چودھری عائشہ اکرم نامی لڑکی کے ساتھ مینار پاکستان پر 14 اگست کو پیش آنے والے شرمناک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سینکڑوں بغیرت نوجوان اس خاتون کو اٹھا کر ہوا میں اچھالتے رہے، انہوں نے اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیے، اور یہ واقعہ پیش آیا مینار پاکستان یعنی پاکستان کی علامت پر۔ اور 14 اگست کو یعنی پاکستان کی سالگرہ کے دن جس ملک میں یہ کبھی حرکت ہوئی اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ خاتون بھی پاکستانی تھی اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے بھی پاکستانی۔ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سسٹم دیکھیں، خاتون نے پولیس کو 3 بار فون کیا، لیکن ہجوم اس کے باوجود 2.5 گھنٹے عائشہ اکرم کے ساتھ کھیلتا رہا اور پولیس نہیں آئی، اور جب آئی تو جنگلے کے دوسری طرف کھڑی ہو کر تماشا دیکھتی رہی۔ اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر بحث یہ ہو رہی ہے کہ اس خاتون کو مینار پاکستان پر جانے کی ضرورت کیا تھی، یہ اتنی بن ٹھن کر کیوں گئی تھی، اور لوگ جب اس کی طرف دوڑے تو یہ وہاں سے بھاگی کیوں نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ منطق ملاحظہ کیجیے، اور یہ منطق کس معاشرے میں بیان کی جا رہی ہے، اس معاشرے میں جہاں ہم نے یہ سن کر آنکھ کھولی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جوان عورت زیورات سے لدی پھدی خراسان تک چلی جاتی تھی اور کسی کو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ آپ یہ بھی چھوڑ دیجیے اور بتائیے کہ دنیا میں اس وقت 58 اسلامی ملک ہیں، ان میں سے کوئی ایک ایسا اسلامی ملک بتا دیں جس میں خواتین برقعے اور گھر میں محفوظ ہوں، جس میں کوئی جوان بچی گھر سے نکلتی ہو اور والدین اس کے واپس آنے تک تلوار پر نہ بیٹھے ہوں۔ جبکہ آپ اس کے مقابلے میں ان تمام کافر ملکوں کو دیکھ لیں جن پر ہم دن رات تبرہ بھیجتے ہیں اور جنہیں ہم دوزخ کا ایندھن کہتے ہیں، ان ملکوں میں کلبوں کے اندر بھی کسی مرد کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ خاتون کی مرضی کے بغیر اسے دیکھ سکے یا اسے چھو سکے۔ جاوید چودھری کے مطابق خاوند بھی اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ آپ کو شاید یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ ہم مسلمان دنیا کی واحد قوم ہیں جس کی مقدس ترین عبادت گاہ یعنی خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے بھی عورت محرم کے بغیر نہیں جا سکتی۔ آپ خوف کا عالم دیکھ لیجئے کہ ہماری عورتیں محرم کے بغیر حج اور عمرہ بھی نہیں کر سکتی، جبکہ عورتیں ویٹیکن سٹی تک اکیلی جاتی ہیں اور عبادت کے بعد محفوظ واپس آ جاتی ہیں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ پورے یورپ میں ریپ کی بڑی سے بڑی سزا 15 سال قید ہے، جبکہ اسلام میں ان لوگوں کو سنسار کر دیا جاتا ہے یا گردن اڑا دی جاتی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہم گردنیں اڑانے، پھانسیاں دینے اور سنسار کرنے کے باوجود خواتین کو کیوں محفوظ نہیں بنا سکے، اور یورپ میں ہلکی سزاؤں کے باوجود عورتیں نیم برہنگی کے عالم میں بھی راتوں کے وقت سڑکوں پر کیوں محفوظ ہوتی ہیں؟ صرف سوچ کا فرق ہے۔ ہم مسلمانوں نے آج تک عورت کو جنسی استعارے سے بہتر مقام نہیں دیا، جبکہ یورپ میں عورت انسان ہے، ہم مردوں کے برابر انسان۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ آپ المیہ دیکھیے کہ ملالہ یوسفزئی نوبل انعام کے بعد بھی پاکستان نہیں آ سکتی، جبکہ یورپ نے اس مسلمان لڑکی کو نوبل انعام بھی دیا، یہ اسے اعلیٰ تعلیم بھی دے رہا ہے اور اسے سیکیورٹی اور عزت بھی۔ اور یہی فرق ہوتا ہے ایک مہذب اور محفوظ اور ایک غیر محفوظ اور ایک غیر مہذب معاشرے میں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔